مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہروی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتاتورک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا۔ 3 معاہدے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی، ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، اسلامی شاعر کا خاتمہ۔ نمبر 2، اسلامی قانون کا خاتمہ۔ نمبر 3، ترکی معدنی ذخائر نہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی ہب اور میں ہوں عمران حیدر۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پردیسی ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، نکال سکے گا۔ نمبر 4، اور نہ ہی بحری ٹیکس لے سکے گا۔ معزز سامعین، یہ ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دیں، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان مہندریس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کی تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سرعام تختہ طار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی کر دی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جو رجب طیب اردوان نے ہٹائی۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر نے بتایا، وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھوں، حمام میں جا کر وضو کروں، پھر وہیں چھپ کر نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ ترک عوام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کے جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاسیں لگتیں۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کے درس گاہیں جمتیں۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کی جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتیں۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ تھے۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجا نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں رجب طیب اردوان تھے، جنہوں نے ترکی کو ایک رات کی سانس دی۔ جو ترکی پر 100 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتا ہے، جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ترکی پر لگائی گئی یہ پابندی 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا یہودیوں کو بہت ڈر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردوغان بہادر اور تمام امت مسلمہ کی امید اور آواز بن چکا ہے، اور ترکی ترقی کر رہا ہے، اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ 2023 میں پابندی ختم ہو گئی تو نہ جانے پتہ نہیں ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا ڈر اندر انہیں کھایا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو انشاءاللہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 2023 کے بعد دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔